جمعے کا دن ہے، کوئی کوٹردو کا، کوئی دائرے کا، کوئی میرے عزیز و شادے جن کا، کوئی صحبت کھانے جا رہا، کوئی میرے عزیز و شنواری پہ کڑھائیاں کھانے جا رہا، اور دانتوں کو کریلتے آ رہے ہیں. کچھے گئے سی یار کٹھے ہو کے، اللہ اکبر، یار کٹھے ہو کے کھانا کھانے گئے تھے. کتنے کا کھانا کھایا؟ 10,000 کی روٹی کھائی. آئے بد نصیبی جس نے تیرا گھر سنبھالا، تیری غیرت کو سنبھالا، تیری غیرت کے میرے عزیز و اللہ اکبر چولہے ہلنے نہ دی. جو ڈولی میں آئی تھی جنازے کی ضرورت میں گئے، وہ تو اس دن میرے عزیزو آلو مٹر کھا رہی ہے، تجھے کڑھائی گوشت کھاتے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسے کھلاتا نہ بٹھا کے. ابا کھم کھم کرتا اٹھ رہا ہے اور بہو سے کہہ رہا ہے آ گیا پوت؟ نہ ابا بھی کوئی نہیں آیا. سوئیے نا، سارا دن محنت کر رہے ہیں، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں کھپڑا ہوگا. اس بچے کو بے شرم کو شرم گیا، یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سیکھے پھوکے مار رہا ہے. باپ کی پھوک نہ کر رہی ہے، تیری پھوکے تو آسمانوں پہ جا رہی. خدا تجھے رگڑا دے گا، اللہ تجھے چکی میں پیسے گا، ایسا رگڑا دے گا. یقین جہاں جتنی تمہیں آہیں باہیں کی باپ کی نکالی، خدا اس سے زیادہ تیری نکالے گا. ماں گھر میں اتنا بھی تیرے سے پوچھ نہیں سکتی اتر لیٹ کیوں ہے، تینوں کی تو سو جائے کر. جس کا بیل کھونٹے سے، جس کا جانور کھونٹے سے آوارہ ہو جائے، بتاؤ اس مالک کو نیند آتی ہے؟ نہ وہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے. ہماری تو نسل ہی کھونٹے سے کھل گئی. اللہ اکبر. جس نسل کو رات کو مسلح پہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ رات میں نسل کہاں گزار رہی. باپ روئے نہ تو کیا کرے، باپ موت نہ مانگے تو کیا کرے. وہ مائیں میرے عزیزو جو 2 سال تک تجھے اپنے سینے سے لگا کر پوتر پاک دودھ پلاتی نہیں، 9 مہینے تجھے گود میں اٹھاتی نہیں. کسی نے کہا کروٹ سے نہیں لینا، انہیں کہا ٹھیک. کسی نے کہا سیدھا نہیں لینا، ٹھیک. انہیں کہا دال کوئی نہیں کھانی بچے کے پیر نہ، ٹھیک. کہا گوشت کوئی نہیں کھانا بچے کے، ٹھیک. انہیں کہا ساری ٹھیک. گندگی کے اندر رات کو سردی میں 10 دفعہ اٹھنے والی ہے تیری ماں. کیا آج تیری ماں اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی بیٹے رات کو دیر سے گھر میں کیوں آیا ہے؟ وہ کلام، آخری کلام سناؤ جی، آخری کلام سناؤ. کتنا خیر پڑے گا؟ باپ سراں دے تاج ہندے تے ماواں ٹھنیاں چھاواں. کہاں ٹھنڈی چھاں؟ یہ تاج تو میں نے کوٹردو کی گلیوں میں رلتا دیکھا. یہ تاج تو میں نے عزیز اللہ اکبر لغاری چوک میں کچرے کے ڈھیر پہ دیکھا. یہ تاج پتہ نہیں جو منبر کے اوپر بیٹھ کے ناخا جس تاج کی بات کر رہا ہے، وہ تاج تو مجھے گلیوں میں رلتا نظر آیا، چائے کے ہوٹلوں پہ رلتا نظر آیا، درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتا نظر آیا، تحمد کا پلو زمین پہ گھستا نظر آیا، گریبان کے بٹن کھلتے نظر آئے. اتنے اتنا خونوں میں محل پڑی ہے. کہاں وہ نیل کٹر چلے گئے، کہاں وہ ماں چلی گئی. اتنا سا تیرا نخونیاں لگ جاتا تھا، ماں نیل کٹر لے کے بیٹھ جاتی تھی. اللہ اکبر. باپ کے اتنے بڑے نخون ہیں. اللہ اکبر. باپ کے پاس اتنے بڑے، باپ کی مونچھیں اتنی بڑی. اور میرے عزیز کل کمائیوں کا کیا فائدہ، ان مربوں کا کیا فائدہ، ان میرے عزیز اس سرمائے کا کیا فائدہ. میرے عزیز جس میں 10 روپے بھی باپ کے اوپر خرچ نہ ہوا، 10 روپے بھی ماں کی دوائی پہ خرچ نہ ہوا. جب نوبت زمین پر تیرے میرے گھرانے میں ہی آنے لگ جائے، اللہ اکبر، ماں کی دوائی کے لیے گھر کے اندر بھائیوں میں فساد ہو جائے، پھر میرے عزیز اللہ اکبر تمہیں مجھے اللہ ہی سنبھال لے گا، دنیا کے اندر کوئی نہیں سنبھال سکتا. یہ بھی اس امت نے زمانہ دیکھنا تھا. بھائیوں کے گندے کردار کشی کی وجہ سے بہنوں کو طلاقیں ہوئی، بہنیں گھر آ کے بیٹھ گئی. ہمارے لباس کی میرے لاڈ وہ حالت ہے. دھوتی آپ نے بھی پہنی، دھوتی میں نے پہنی. میری دھوتی دیکھو کہاں تک آئی ہوئی ہے، یہ پستان تک کے سینے سے اوپر آئی ہے. میں نے ہی پڑھا، میں نے اس کی شریعت میں پڑھا، اس نبی کے لائے ہوئے شریعت کے اندر پڑھا کہ انسان کی جو ناف ہے اس سے اوپر دھوتی ہونی چاہیے، اور انسان کی تہمت پجامہ کم از کم گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں تک ہونا چاہیے. جب قرآن کہہ رہا، اسلام کہہ رہا، نبی کی شریعت کہہ رہی، رہبر شریعت پیر طریقت کہہ رہا، کوٹ ادو ولیوں سے بھرا ہوا، وہ میرا بھی دار دین پناہ ولیوں سے بھرا ہوا، تو پھر نہ ولی کی بات سمجھ آئی، نہ نبی کی بات سمجھ آئی، نہ خدا کی بات سمجھ آئی، نہ قرآن کی بات سمجھ آئی. بتاؤ بتاؤ بتاؤ، تمہاری دھوتیوں کے سائز نیچے کیوں ہو گئے؟ تمہاری دھوتی کھیتوں میں تمہارے پیٹ کو کیوں چڑھ گئی؟ وہ چڈا وہ کچھا، وہ چڈا وہ کچھا، وہ ٹروزر وہ شرٹ وہ کپڑا جو میرے عزیزو تیری بہن کے سامنے تجھے ننگا کر دے، محمد کا دین اسے پہننے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. کس
اس منہ سے اس بہن کو کہہ رہا ہے سر سے دوپٹہ رکھ، سر سے دوپٹہ رکھ، اور میرے عزیزو ٹروزر پہن کے ٹانگیں چوڑی کر کے ایک ٹانگ یہاں دوسری دیوار کے اوپر کھڑا کے بہن کو کہہ رہا ہے پانی پلا۔ میرے عزیزو جو حیا کے اعضاء تیرے دوست کو نظر آ رہے ہیں، کیا پانی پلانے والی بہن کو نظر نہیں آ رہے؟ مدعاؤں کے گھر کے اندر 12 بجے تک پڑا ہے، میں نے کمرے میں پوچھے مار کے چلی گئی، میں نے کمرے میں جھاڑو دے کے چلی گئی۔ تجھے پتا ہے تیرے تنگ کپڑے کی وجہ سے تیرے حیا کا حصہ غیرت والی بیٹیوں کو نظر آ رہا ہے، غیرت والی بہنوں کو نظر آ رہا ہے۔ اوے بے شرما، تو بازاروں میں غیرت بچا رہا ہے، ہائے میری بد نصیبی، اور بازاروں کے اندر غیرت بچانے والا تو نے تو اپنی غیرت کو گھر کے اندر ہی لٹا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ تیری شان کریمے کے قربان جاؤں، ماں باپ میرے ملنے کا طریقہ تو بتلا رہا ہے۔ دفتر میں جا جیسے مرضی جا تیری مرضی، بازار جا جیسے جا تیری مرضی، کھانے والے ہوٹلوں پہ جا جا، دوستوں کی محفل میں جا تیری مرضی۔ خبردار خبردار، ماں باپ بے نمازی یا نمازی کیوں نہ ہو، بوڑھے ہوں جوان ہوں، ماں باپ کے سامنے جانے سے پہلے تجھے 4 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا، 4 باتوں کا تجھے خیال کرنا پڑے گا۔ خبردار، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا، ماں باپ کے سامنے آنکھوں کے ڈیلے نہیں مٹکانے، ماں باپ کے سامنے اپنے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا، ماں باپ کی سختی کا جواب نرمی سے مسکرا کے دینا ہے۔ ماں باپ کے جواب مسکرا کے دیو، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہوئیو، ماں باپ کے سامنے آنکھوں کے ڈیلے نہ مٹکائیو، ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو اوپر نیچا نہ کریو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر ایک عیب بھی نظر آ گیا میں تجھے جنت کے محلوں سے اٹھا کر جہنم کے گڑھوں میں پھینکنے میں دیر نہیں کروں گا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی۔ اگر انہیں راضی کرے گا خدا راضی ہو جائے گا، انہیں راضی کرے گا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ جب خدا مصطفیٰ راضی ہو گئے تو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر انہیں ناراض کرے گا، انہیں روتا ہوا قبروں میں بیٹھے گا تو آمنہ کا لال راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں جائے گا، ٹھکانے مرنے کے بعد تو ہیں، ایک جنت ہے جہنم۔ پھر میرے عزیزو بتاؤ ماں باپ کا فرنا فرمان جنت میں ہو گیا، دوسرے ٹھکانے میں کہاں جا رہا ہے؟ جب یہ امتی کلمہ پڑھنے والا اخلاق جس کے لیے اترا، کردار آسمانوں سے اترا، نگاہ کا حیا آسمانوں سے اترا، زبان کا بول جس کے لیے آسمانوں سے اترا، کردار زبانوں سے اترا، کپڑے کا سٹائل بھی آسمانوں سے اترا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو پگڑی شملہ داڑھی کا سٹائل بھی آسمانوں سے اترا، کھانے پینے کا دسترخوان بھی اس کے لیے آسمانوں سے اترا، گھر بنانے سجانے وسانے کا، شادی بیاہ موت میت کا طریقہ اس کے لیے آسمانوں سے آیا۔ جب یہ امتی قیامت کے لیے جہنم کی طرف جائے گا، فرشتے انسان نہیں، مرد نہیں، ماں باپ نہیں، اسے جہنم کے رستے پہ جاتے ہوئے دیکھ کے فرشتے چکاڑے مارنے لگ جائیں گے، آسمان کے فرشتے رونے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہا جائے گا او فرشتوں تم کیوں روتے ہو؟ نصیب تو ہمارے پھوٹ گئے، بیڑا تو ہمارا غرق ہو گیا، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے یک زبان ہو کے گئے، شرم نہیں آتی، ہمیں رونا اس لیے آ رہا ہے کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آگے ترقی کرتے کرتے اس دلدل کے اندر جا رہے ہیں جہاں نہ رسی نہ کوئی ڈول نہ کوئی، اس کشتی کے اندر ہم بیٹھ چکے کہ جہاں ہمارے پاس اس کشتی کو چلانے والا ملاح نہیں، بغیر ملاح کی بغیر ڈرائیور کی والی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور سپیڈ کہہ رہا اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا 180 پہ لے جا۔ یہ جو دنیا کی ریل پھیل، دنیا کی محبت 180 سے 220 تک جا رہی ہے، بریکیں فیل ہو رہی ہیں، میرے عزیزوں کا گاڑی اور سپیڈ ہو رہی ہے، چراغ پہ چلان ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کی ترقی 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 کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسی ترقی کی؟ موت کے وقت ایک دمڑی بھی ساتھ نہ لے کے گیا، مرنے کے وقت ایک چارن نے ساتھ نہ لے کے گیا۔ بابو جی اور تو اور دیکھو کتنی بد نصیبی۔ ہمارے علاقے میں کل خانیاں ہوتی ہیں، عبد الحنان کا بیان ہوا، پیر جی بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب کیا 1.5 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد سامنے میزبان کہہ رہے ہیں، کان میں آ کے کہہ رہے ہیں یہاں لمبا چکرو، یہاں لمبا چکرو، اور روٹی دے رہے یہاں لمبا چکرو، روٹی۔
دعا کے وقت اسے ابا یاد نہ آیا، اماں یاد نہیں، کھانا سجانا یاد آیا، دعا لمبی سا کرو، روٹی تقسیم ہو جائے، پھٹے منہ اور چلو یہ برادری کہتی تو نہ کہتا مولوی صاحب دعا ایسی مختصر کرو کہ تیرے رونے پر اللہ کو میرے باپ پہ ترس آ جائے، اللہ میرے باپ کو قبر کے گڑھے سے اٹھا کے جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ اے بھائی بد نصیبی اس وقت بھی کرے، روٹی سے تقسیم ہو رہی، روٹی آخری بات جب کھانا آگے لگنے لگا پتا اور کیا کرتے، اتنا بڑا پرچہ سامنے پکلا کے رکھ دیا جائے گا، پھر ہم ہاتھ بڑھائیں گے، پھر یوں غور سے دیکھیں گے، اگلا اعلان ہوگا دستار چکرو، 2-4 بندے 150 روپے کے پرنے اٹھا کے لائیں گے، کرو دستار۔ میں نے کہا کرتا ہوں، یہ کس کے لیے؟ کہ اس کے باپ کے سال ثواب کے لیے۔ میں نے کہا کس نے لکھا؟ کہ چاچے نے۔ میں نے کہا کس نے پڑھا؟ آپ بھی پڑھ لو۔ میں نے یوں پڑھا، میں نے کہا اللہ اکبر، 50 قرآن کے ثواب چاچا لے کے آیا، 40 سورہ یاسین پھپھی لے کے آئی، 10 میرے عزیزو اللہ اکبر 10 تسبیح کلمہ طیبہ کی آیت کریمہ کی خالہ لے کے آئی۔ میں نے کہا اس کو پگڑی باندھو، اللہ کی عزت کی قسم اس پورے پرچے میں 41-42 نمبر بندوں کے نام لکھے ہوئے، کوئی سورہ یاسین لے کے آیا، کوئی سورہ ملک لے کے آیا، کوئی قرآن لے کے آیا، کوئی تسبیح لے کے آیا۔ آئے کتنا بد نصیب، اس کے سر پہ پگڑی باندھو، مجھے پورے قبیلے کے نام نظر آئے، اس بدبخت کا مجھے اس پرچی میں نام نظر نہیں آیا ہے، اس کو پگڑی باندھو۔ باپ اس کا مرا تھا، یہ تو پورے کوٹ ابدو کے اندر قرآن کٹھا کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے اسے پرسوں دیکھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ پینسل تھا، ہر جگہ جا کے السلام علیکم جی ابا فوت ہو گیا، کلام چاہ دیو، کلام چاہ دیو، اور جنہیں دال روٹی پوری نہ ملے وہ تیرے باپ کو کلام دیں گے؟ یہ وہی ابے کے واسطے کلام لینے کے لیے آیا جس ابے کے پاس یہ گندم کی بوری لینے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو تا میرا ویڑا ہی دیکھ لے، تو تا مذاق ہی بنا لے، مولوی صاحب کے زہور نہ وہی موقع دے، مولوی صاحب لگ رہے تھے میں منگڑ کی عادت پڑ گئی، ایک گندم کی بوری پر اتنا ذلیل کیا تھا کہ اس محلے میں دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کس منہ سے اس مسجد کے اندر کلام لینے کے لیے آیا؟ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، او لوگو اللہ اکبر، رول میں گیا، بچے میرے در بدر، اللہ کی قسم میرے فون پہ میسج پڑھو، بابا گھر آ جاؤ، بابا گھر آ جاؤ، بیٹی کالج سے آگے واپس یونیورسٹی چلی آتی ہے، بابا گھر نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں میں کوئی بیوقوف ہوں، میں کوئی کملا ہوں، میں بے عقل ہوں، 2-2 گھنٹے تقریریں میں کروں اور کھڑے ہو کے کہوں یا اللہ میرے پڑوسی کے باپ کو ثواب پہنچا دینا، کوئی مت مانگتی ہے۔ رب اکبر کی قسم پورے کوٹ ابدو سے تو 50,000 قرآن کا ثواب لے جاتا اور خود تنہائی میں بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ 50 قرآن کا ثواب اتنا نہ ملتا جتنا تیرے 3 مرتبہ کو اللہ کو پڑھنے کا ملتا۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، تو اخلاص سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھاتا، کوئی دور کوئی بعید نہیں، اللہ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کر جنت الفردوس کے محل کے اندر پہنچا دیتا۔ یہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے تھی۔ بابو جی پگڑی سوچ سمجھ کے باندھا کرو، ٹھیک ہے خاندانی رسم و رواج ہے، لیکن جس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو کیا وہ جنازگاہ میں پہلی صف میں کھڑا تھا؟ جس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو معذرت کے ساتھ اس نے باپ کا جنازہ پڑھا تھا اور اس نے یوں کر کے سپیکر لے کے میرے ابے کو کسی نے لینا ہے تو بھئی جنازے کے بعد میرے سے رابطہ کرے۔ ابا کفن سے منہ نکال کے کہتے ہیں پتر پہلا تو میرا حق دے دوں، دی گل بعد اس نے تو میرا حق دے۔ قسم اٹھا جب سے میں مرا ہوں تو نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ کے مجھے نہیں بخشا، بتا میرا حق تو نے کھایا ہے۔ اگر میں دنیا کہہ کے کھا گیا میرا حق تو میری بیوی کھا گئی، 2 گھنٹے سے بیٹھ کے رو رہی ہے، ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے مجھے نہیں بخشا ہے۔ بہنوں کو بھی میں یاد نہ آیا، میرے بیٹوں کو بھی میں یاد نہ آیا، جن بیٹیوں کو میں نے ٹرالیاں بھر بھر کے جہیز کا سامان دیا تھا، آئے میری بد نصیبی میں اس بیٹی کو بھی یاد نہ آیا۔ رو کے دروازے تک تو آ گئی، مصلی پہ بیٹھ کر اس نے خدا کو رو کے نہیں دکھایا۔ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ابا مر گیا، ابا مر گیا، آئے بد نصیبی میری اولاد نے میرے لیے اللہ کو رو کے نہ دکھایا۔ میرے عزیزوں اور مجھے بات بتاؤ، باپ کو مرے 4 دن ہو گئے، 4 بیٹوں میں سے قسم اٹھا کے بتاؤ ایک کو بھی تم نے مسجد میں آتے دیکھا ہے؟ کس چیز کی ترم خانیاں، کس چیز کے یہ عہدے، کون سی بھڑکے مار رہے ہو؟ ہائے میری بد نصیبی، تیرا کردار تیرے باپ کو نہیں بخشوا سکا، بتا میں اس کردار کا اچار ڈالوں گا۔
बाबूजी तुम्हें मत दे के जाऊंगा, बाबूजी अर्ज करके जाऊंगा। जो रोजमर्रा जिंदगी में मुशाहिदा मुझे होता है, खुदा के वास्ते नस्ल संभालो, अल्लाह के वास्ते नस्ल संभालो, अल्लाह के वास्ते नस्ल संभालो, नस्लों का किरदार संभालो, मकानों की दीवारें ऊंची ना करो, अपनी नस्लों का म्यार ऊंचा करो। क़यामत के दिन लंबा ऊंचा मकान नहीं चलेगा, तेरी नस्लों का म्यार चलेगा। जब मालिक तुझे अपने दरबार में खड़ा करेगा और कहेगा माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया था, जवानी शबाब दिया था, कहाँ इसको गुजार के आया। अल्लाह अकबर, ऐ मेरा बंदा बता, मैंने तुझे माल दिया था, बता कहाँ कमा के आया। मेरे अजीजों क्या जवाब होगा आपके मेरे पास? मुरब्बे लिए थे, मुरब्बे लिए थे, डेरे बनाए थे, कुत्तों के लिए पिंजरे बनाए थे, कबूतरों के लिए खुट्टे बनाए थे। जिस उम्मत के जवान ने फिलिस्तीन फतह करना था, आज वो उम्मत का नौजवान मोटरसाइकिल के ऊपर कबूतरों का डब्बा लेके जा रहा है। जिस उम्मत के नौजवान ने जुमे के दिन पहली सब में नजर आना था, वो जुमे की नमाज में ग्राउंड के अंदर खड़ा होकर कबूतरबाजी कर रहा है। हाय मेरी बदनसीबी, लुट मैं नहीं गया चोरों की वजह से, लुट मैं नहीं गया डाकुओं की वजह से, मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने लूट लिया। हाय मेरी नस्ल ने मुझे लूट लिया, मेरे बच्चों ने मुझे लूट लिया। हाय मैं मर ना जावा तो क्या करो। कोटद्दू से आकर, मुल्तान से आकर, पिंडी से आकर लोग मेरा जनाजा पढ़ के चले गए। मेरा बच्चा मेरे जनाजे में जनाजे की दुआ ही नहीं पढ़ सका। मैं किसके आगे जाके रहूं, मैं किसको अपने दिल का दुखड़ा सुनाऊं। अपने पेट से कपड़ा उठाऊंगा तो मेरा ही पेट नंगा नजर आएगा, दुनिया मुझे थू थू करेगी। वलिया से लगारी मुझे बता, इस उम्मत में वो दौर भी आना था कि जब बाप अपने बेटों का तारुफ कराता हुआ झिझकता हो, बाप अपने बच्चों का तारुफ कराता रोता हो। इस उम्मत के अंदर ये भी दौर आना था कि जब बाप रो रो के दुआ करे, मेरे बच्चों वास्ते दुआ करो। बीवी बीवी न रही, बेटी बेटी न रही। ये भी कोई बेटी है? ये तो हया का पैकर था। ये बेटी तो वो थी जिसकी रातें मुसल्ले पे गुजरा करती थी, जिसकी निगाहों में हर वक्त कुरान पाक हुआ करता था। ये बेटी वो थी जिसको बाप की गैरत का एहसास घर से नहीं निकलने देता था। ये बेटी ने बाप की दाढ़ी का ख्याल न किया, बाप की चिट्टी पगड़ी का ख्याल न किया, इलाके में उसकी चौधराहट का ख्याल न किया। ये भी अपनी इज्जत लुटाने के लिए बाजारों में चली गई। बाप का नाम अब्दुल्ला, बेटे का नाम हसन हुसैन, बेटी का नाम फातिमा। लेकिन मेरे अजीजों, नाम का बिहार तो नजर आया, एक रत्ती भी घर के अंदर किरदार नजर नहीं आया। गंदम बड़ों में नजर आई, ओ मेरे प्यारो, आटा डब्बे में नजर आया, फ्रूट फ्रिज में नजर आए, बर्फ फ्रिज के अंदर नजर आई, कपड़े पेटी में नजर आए, लेकिन किरदार किसी एक की जिंदगी के अंदर दामन में नजर नहीं आ रहा। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। क्लबों में नाचने वाली के कपड़े मेरी बेटी के कपड़े बराबर है, मैं रहूं ना तो क्या करूं। बेटी ने आज सारा दिन खाना ना खाया इस वजह से कि अब्बा सुबह समझा के गया है, और माँ बेटी की बाप की समझाने की मुखालफत कर रही है। बेटी तेरे तो पता होते कमल है, वो चल रहा है, वो बोल रहा है, वो दिगल दा मैं दुख नहीं किया, तू दिगल दा तो क्यों करनी पई। जब माँ होके समझाने का म्यार हो जाए, उस घर की गंगा लुटा करती है, डूबा करती है, बेसमला करती है। जब दोस्तों के साथ बैठकर बाप की साथ से करने लग जाए, जब बाप को देख के यूं करके मुझ रहा, तू क्यों है, तू क्यों है, चल, तो बाबू फिर उस बाप को चाहिए अल्लाह से रिज़्क़ ना मांगे, अल्लाह से इज्जत और खात्मे वाली मौत मांगे। अल्लाह यही वक्त आना था कि औलाद के हाथों के कल्ले मुझे पड़वाए। अल्लाह यही वक्त आना था कि बेटा खींच के मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा रहा है। अल्लाह ये वक्त आना था घसीट के डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए, अल्लाह से रो के दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह के आगे गिड़गड़ाना चाहिए और रब को अपना मेरा अजीज आज इनका सारी वाला तामल दिखाना चाहिए। ऐ अल्लाह, अपनों ने ख्याल न किया, सगी औलाद ने ख्याल न किया, बच्चों ने ख्याल न किया, अल्लाह सब ने छोड़ दिया, तू मुझे न छोड़ना। सब ने रुला दिया, अल्लाह तू मुझे न रुलाना। ओ मेरे प्यारो, जाओ अपने घरों में
جانا, جا کر اپنے بچوں کو ہاتھ خدا کا واسطہ دے کے کہنا, او میرے پترا اس عمر کے اندر مجھے ذلیل کرائے گا. یہ داڑھی کے بال بچاتے بچاتے میرے ہاتھ پیر ضائع ہو گئے, لیکن میرے داڑھی کی عزت بچائی. میرے بیٹے کوشش کرنا یہ میرے بالوں کو تھانے میں نہ رلانا, کوشش کرنا گلی کی نمبرداریوں کے اندر میرے آگے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا. اپنے بیٹے کے لیے بھیک مانگو. اچھا لگے گا جس باپ کا نام مسجد کے ممبروں پہ لیا جاتا تھا, اس باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں لیا جا رہا ہے. کوشش کرنا زمین کے بٹوارے میں گھر کی بات گھر نمٹا دینا. کوشش کرنا 4 مرلے مکان کے پیچھے اپنی ماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لے جانا. کوشش کرنا زمین کے قلے کا بیان دینے کے لیے بہنوں کو وکیلوں کے سامنے نہ کھڑا کرنا. زمین تو حصے میں آ جائے گی لیکن تیری غیرت عدالتوں میں رل جائے گی. جب وکیل کہے گا ہاں سوچ سمجھ نہ دیتی ہے, منہ تک کھول چہرہ وکھا, اور یوں چہرہ دکھا کے بیٹھی ہے, بے شرم بھائی اس سے 4 مرلے کے لیے بہن کو ننگا کر کے عدالت کے اندر بٹھا. یہ سنت کا معیار تھا. ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے محمد قاسم ابن قاسم اکیلا اٹھایا تھا. ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے اٹھ جاگ محمد بن قاسم, اسلام نے آج پکارا ہے. اس گنگا پار سے ظاہر نے تیری غیرت کو ڈھلکارا ہے. وہ اپنی نہیں تھی, رشتہ دار نہیں تھی, نبی کی کلمہ پڑھنے والی ایک روحانی امت کیا. محمد بن قاسم اکیلا میدان میں لگا اور پورے ہندوستان میں لوہے کے چنے چبوا کے محمد کی روحانی دی کی غیرت کو بچا کے نہیں دینا تھا. یا تو چاچا معذرت کے ساتھ آپ بہت معتبر لوگ ہو, یا تو چاچا بھتیجی کا ماما بھانجی کا سودا کر رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے بھانجی کی, ماما بیٹھا ہوا ہے, دولہے کے باپ سے لڑکی کے سسر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لو پچ کی تھی تانو بچی دے بارے پتہ ہے, چلو ہن ہو گئی تے مٹی پاؤ, سوزر کچھ کرنا پڑے تو سوتا سی, میں کوئی دا ماما اے میرا نمبر لو پھر میں تو دساں گا. خیال سے کرے رہے جب مامے بھانجیوں کے گھر اجاڑنے لگ جائیں, چاچی بچوں بیچیوں کے گھر اجاڑنے لگ جائیں, تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر, پھر خوشحالی کا انتظار نہ کرو, قیامت کا انتظار کرو. اتنے میرے عزیزو انسان کی زندگی کی بے ترتیبی پھیلنی شروع ہو گئی. اے بھائیو ہاتھ جڑوا لو, پیر پکڑوا لو, تم حضرت محمد امتی کے غلام بنو, ملک پٹھان عوام نہ بنو. تم اللہ کے بندے بنو, بزاری خلداری نہ بنو. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے من کے آئے تھے اور نبی کے امتی بن کے جانا. اللہ کی قسم یہ القاب, یہ رشتے, یہ تعلق ٹھیک ہے ایک حد تک برادری کی پہچان ہے, لیکن اللہ کے ہاں میرے عزیزوں پیسے کا ڈنڈا نہیں چلتا, اللہ کے ہاں تو تقوی کا ڈنڈا چلتا ہے. آج ان کے ساری جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکتے ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے میدان معاشر میں اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا. حق تیرا لینا تمہیں ہے, اگر حقدار کو تیرے اندر وسعت گنجائش ہے, حقدار کو اس کے پاس دینے کے لیے گنجائش نہیں, حقدار کو حق معاف کر دے. محمد عربی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے تیرا حق دلواؤں گا, دگنا چگنا دلواؤں گا. اگر کسی کا عیب تیرے سامنے آوے کوشش کرنا اس کے عیب پہ پردہ ڈالنا. تُنے کسی کے ایک عیب کو اچھال کر کوٹ ادو کی گلیوں میں اس میں عزت کیا, جب خدا تیرے عیبوں کو اچھالے گا تو پھر کوٹ ادو والے نہیں ہوں گے بلکہ ساری انسانیت کے سامنے تجھے رسوا کرے گا. آج خدا کی مخلوق کی عزت بچا, کل تیری عزت بچے گی. اور میرے عزیزوں ختم نبوت کے صدقے سے